پاکستان کی بینکنگ سسٹم پاکستان کی اکانومی کے لیے لائف بلڈ کی طرح ہے۔ بینکنگ سسٹم کے بغیر پاکستان کی اکانومی رن نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی جی ڈی پی تقریباً 114 ٹریلین روپیز ہے، جبکہ پاکستان کا ڈومیسٹک ڈیٹ تقریباً 55.36 ٹریلین روپیز ہے۔ اس ڈومیسٹک ڈیٹ کا زیادہ تر حصہ بینکنگ سسٹم سے حاصل کیا گیا ہے، جو کہ تقریباً بنتا ہے 35.3 ٹریلین روپیز۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے، اس کا 64% پاکستان کے بینکنگ سسٹم سے حاصل ہوا ہے۔ یعنی کہ پاکستان کا بینکنگ سسٹم سیدھا پورے ملک سے جو پیسہ ڈپازٹ ہوتا ہے، وہ سارا پیسہ یوں سمجھ لیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے گورنمنٹ آف پاکستان اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کرتی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اکثر مہنگائی کر کے پورے بینکنگ سسٹم کا بوجھ اٹھاتی۔ پاکستان کا بینکنگ سسٹم پاکستان میں وائٹ کالر جابز کے حوالے سے سب سے اہم سیکٹر ہے۔ پاکستان میں تقریباً پبلک سیکٹر بینکس تقریباً 5 ہیں، جن کے 3000 برانچز ہیں۔ ڈومیسٹک پرائیویٹ بینکس ہیں، وہ تقریباً 20 ہیں اور ان کے تقریباً 15000 برانچز ہیں۔ اسپیشلائزڈ بینکس ہیں جو کہ تقریباً 3 ہیں اور ان کے تقریباً 700 برانچز ہیں۔ مائکرو فائننس بینکس ہیں جو تقریباً 11 ہیں اور ان کے تقریباً 1300 برانچ ہیں۔ تو یہ تقریباً 20,175 برانچز ہیں جو تقریباً 2 لاکھ وائٹ کالر جابس فراہم کرتی ہیں۔ بینک برانچز میں 10 یا 10 کے آس پاس لوگ کام کرتے ہیں۔ ایک برانچ مینیجر ہوتا ہے، ایک بندہ آپریشنز مینیجر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ریلیشن شپ مینیجرز ہوتے ہیں، اسی طرح برانچ سیلز آفیسرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیلرز ہوتے ہیں۔ ان کور اسٹاف کے ساتھ ساتھ برانچ میں سپورٹ اسٹاف بھی ہوتا ہے، جیسے کلیننگ اسٹاف ہو گیا، فوٹو کاپیئر رن کرنے والے ہوتے ہیں، باہر سیکورٹی گارڈز ہیں، جس میں برانچ مینیجر آپریشنز ہو گئے، برانچ سیلز آفیسرز اور ریلیشن شپ مینیجر، یہ سب کے سب وائٹ کالر جابز ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ بینک کی جو جابز ہیں یا جو رولز ہیں وہ بہت ہی اسٹریسفل ہو سکتا ہے، خاص کر کے جو برانچ سیلز آفیسرز ہیں یا جو برانچ مینیجر ہیں، ان کے اگر وہ ڈپازٹ ٹارگیٹ اچیو نہیں کرتے ہیں تو ان کے اوپر ٹھیک ٹھاک پریشر ہوتا ہے تاکہ وہ سیلز ٹارگیٹ کو اچیو کر سکیں یا برانچ کا جو ڈپازٹ ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کر سکیں۔ جو برانچ ہے اس کی جو پروفیٹیبلٹی ہے یا برانچ کی جو اکنامک ایفیشنسی ہے وہ بہتر ہو سکے۔ لیکن بہرحال یہ سارے رولز وائٹ کالر جابس میں ہی آتے ہیں۔ تو برانچ مینیجر کی جو رسپانسبلٹی ہے یہ کہ پورے برانچ کو دیکھیں، اس کے سارے سٹاف اس کے انڈر ہوتے ہیں، جبکہ جو مینیجر آپریشنز ہیں ان کی ذمہ داری ہے سارا سسٹم چل رہا ہو اور وہ ہیڈ آفس سے کنیکٹ کریں۔ اسی طرح ریلیشن شپ مینیجر ہیں اور جو برانچ سیلز آفیسرز ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نئے اکاؤنٹس اوپن کریں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ رکھ دی گئی ہے کہ زیادہ تر جو بینکنگ اسٹاف ہے وہ کم از کم گریجویٹ ہو، کم از کم بی کام کیا ہوا ہو۔ جو بینکنگ رولز ہیں وہ بہت ٹیکنیکل ہوتی ہیں۔ عام طور پر برانچ مینیجر گریجویٹ ہو، کسٹمر سروسز اسکلز اور ان کی جو کمیونیکیشن اسکلز کافی بہتر ہو اور ساتھ میں ان کے لیڈرشپ اسکلز ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایز اے برانچ سیلز آفیسرز کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اگر انٹر کیا ہوا ہے یا پھر آپ نے بی اے بی ایس سی یا بی کام کر رکھا ہے، آسانی سے آپ یہ رول ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ نئے اکاؤنٹس اوپن کروائیں۔ جو بڑے برانچ ہیں اس میں 3 یا 5 افراد بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایز اے ٹیلر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ٹیلرز ہوتے ہیں ان کا جو کور رسپانسبلٹیز ہیں وہ زیادہ تر کیش ہینڈلنگ اور ٹرانزیکشنز کو مینٹین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ والٹ مینجمنٹ ہو گیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ریگولیشنز ہیں آبزرو کرنا۔ بینک برانچز میں کسٹمر سروس سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے اس کا تقریباً 90% جابس کے لیے آپ کو صرف انٹر کافی ہے۔ اس کے لیے آپ کو
MBA فائنینس اور مارکیٹنگ اور PhD کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بہت زیادہ تعلیم حاصل کر کے نہ صرف آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں، بلکہ آپ اپنے والدین کا بھی پیسہ ضائع کرتے ہیں. پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بھی آپ ایک طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں. اگر آپ نے بینک میں جاب کرنی ہے اس کے لیے آپ BA BSc کافی ہے، آپ بینک جوائن کر لیں. پھر جاب کے ساتھ ساتھ آپ تعلیم حاصل کرتے رہیں، اور تقریباً 90% جو جابس ہیں بینک کی اس کے لیے گریجویشن بہت ہے. بلکہ جتنا جلدی ہو سکے جسٹ انٹر کیا آپ نے، اس کے بعد بینک میں ایز اے برانچ سیلز آفیسر آپ جوائن کر لیں، اور پھر ساتھ ساتھ آپ اپنا ڈپازٹ ٹارگیٹ بھی اچیو کرتے رہیں گے اور آپ کی ترقی بھی ہوتی رہے گی. اب آہستہ آہستہ آپ ریلیشن شپ مینیجر بن سکتے ہیں، اور پھر آگے چل کے آپ برانچ مینیجر بن سکتے ہیں. پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے اندر اگر آپ بینکنگ کیریئر اپنانا چاہ رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ پرائیویٹلی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر آپ اکاؤنٹنگ، میتھمیٹکس اور اکنامکس اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ بینکنگ میں زیادہ بہتر پرفارم کر پائیں گے. تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنینس یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک سبسیڈیری ادارہ ہے. اس ادارے سے آپ مختلف کوالیفیکیشنز آپ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بینکنگ کیریئر میں آپ کو مدد دے گا. نباف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنینس فلیگ شپ کوالیفیکیشن ہے، وہ ہے ISQ، جو کہ IBP سپیریئر کوالیفیکیشن بھی کہلاتا ہے. اور یہ 2 لیول سیلف اسٹڈی پروگرام ہے. جو پہلا اسٹیج ہے جونیئر ایسوسیٹ شپ، اور اس کے بعد ہے ایسوسیٹ شپ. اگر آپ 12 سبجیکٹس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ جونیئر ایسوسیٹ شپ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. ایسوسیٹ چارٹر بینکر کا ٹائٹل یوز کر پائیں گے. پاکستان کی جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس میں بینکنگ کیریئر بہت ہی کمپیٹیٹیو ہو سکتا ہے، بہت ہی اسٹریسفل جابس ہو سکتا ہے. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ایڈوانس کنٹریز میں آپ موو کریں اور وہاں کی فائنینشیل انڈسٹری میں آپ سکسیزفل ہو، ایڈوانس لیول میں کم از کم میتھمیٹکس، اکاؤنٹس اور اکنامکس، ان 3 سبجیکٹس پہ کم از کم ایڈوانس لیول میں ہونا چاہیے. ایڈوانس کنٹریز میں فائنینشیل سروسز انڈسٹری بہت ہی ایلیبوریٹ اور بہت ہی ایڈوانس ہوتا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. پھر آپ کو MS لیول اسٹڈی کرنا چاہیے، یا جتنے سارے پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں، کوالیفیکیشنز ہیں، جیسے چارٹرڈ فائنینشیل انالسٹ پروگرام ہے، پروفیشنل کوالیفیکیشنز ہیں وہ اچیو کرتے ہیں، یا MS فائنینس وغیرہ کرتے ہیں، تو اب آگے چل کے پورٹ فولیو مینجمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اور آپ ایڈوانس کنٹریز میں ہائیلی پیڈ جابس بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ بینکنگ کیریئر کو اپنانا چاہ رہے ہیں، کیریئر پلاننگ کے حوالے سے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ اکنامکس پڑھنا چاہ رہے ہیں، ایڈوانس لیول اکنامکس میں اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.